نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 ترجمہ و تجوید کے متعلق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بات کریں گے۔ وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جائے، لہم واسطے ان کے، تو واو کی ادائیگی میں جو ہے نا آپ نے اوپر والے داند استعمال نہیں کرنے۔ واو کی ادائیگی میں ناتمام ہونٹ جو ہے نا گول ہوں گے، واو پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنا۔ وَإِذَا، زیر کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ ذال کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے اندرونی کنارے۔ اور یہاں جو ہے الف مدہ سے پہلے زبر الف مدہ ہے، تو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے۔ وَإِذَا پڑھنا ہے، وَإِذَا نہیں پڑھنا، یعنی ذال کو ذا سے تبدیل نہیں کرنا۔ وَإِذَا قیل، قاف موٹے حروف میں سے قاف کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، تو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم واسطے ان کے، تو ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے یعنی گلے کے آخر سے، پیش کو معروف ادا کرنا ہے، میم ساکن میں اظہار کرنا ہے یعنی غنہ نہیں کرنا۔ آمینو ایمان لے آؤ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، تو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے مد کرنی ہے۔ آمینو ایمان لے آؤ، بما ساتھ اس کے، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بما انزل اللہ، یہاں جو ہے مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، تو یہ مد منفصل ہے، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی مقدار جو ہے نا 3 سے 4 الف ہے۔ انزل اللہ، نون ساکن میں آپ نے اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے۔ انزل اللہ، یہاں جو ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا ادا ہوگا۔ انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں کے اوپر پیش ہے، آپ کو اپنے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ پیش جو ہے آدھے واو کی آواز ہے، یعنی اس میں بھی ہونٹ آپ نے گول کرنے ہیں، تب پیش معروف ادا ہوگی۔ اگر پیش میں آپ ہونٹ گول نہیں کرتے تو پیش بھی جو ہے نا معروف نہیں بلکہ مجہول ہو جائے گی۔ تو مجہول سے آپ نے بچنا ہے، معروف ادا کرنا ہے۔ انزل اللہ، قالوا کہتے ہیں، قاف موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنی ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، تو یہاں بھی ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنی ہے۔ کالو نہیں پڑھنا، قاف کو موٹا کرنا۔ قالو، کاف الگ حرف ہے اور قاف الگ ہے۔ نؤمنو، نؤمنو نہیں پڑھنا۔ حمزہ ساکن جب بھی آپ دیکھیں گے حمزہ ساکن ہے تو اس میں جھٹکے کی آواز ہوگی، ورنہ حرف چینج ہو جاتا ہے۔ نؤمنو پڑھنا ہے، نؤمنو نہیں پڑھنا۔ قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائے، بما ساتھ اس کے، انزل جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر۔ تو یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، تو یہاں بھی مد منفصل ہے، 3 یا 4 الف کے برابر آپ نے مد کرنی ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے زا ہے، تو یہاں غنہ اخفاء کے ساتھ ہوگا انزل۔ زا کبھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس میں صفت صفیر ادا ہو جو سیٹی کی مثل ہے، اور زا بھی ذال کے ساتھ چینج نہ ہو۔ انزل جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، یہاں آپ نے خیال کرنا ہے کہ علینا نہیں پڑھنا،
علینا اگر آپ نے پڑھا تو عین کی آواز حمزہ سے چینج ہو جائے گی، تو حمزہ الگ حرف ہے، عین الگ حرف ہے، علینا پڑھنا ہے، علینا نہیں پڑھنا۔ ایک تو آپ نے عین کا یہاں خیال کرنا ہے کہ عین حمزہ سے تبدیل نہ ہو جائے، علینا علی پڑھنا ہے، علینا۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائلین ہے، تو یائلین کو نرمی سے بغیر جھٹکے ادا کرنا ہوتا ہے اور معروف ادا کرنا ہوتا ہے، مجہول سے بچنا ہوتا ہے۔ تو علینا نہیں پڑھنا، علی جس طرح عام طور پہ یہاں لوگ حروف لین میں جو ہے نا غلطی کرتے ہیں، مجہول کر لیتے ہیں۔ اب جس طرح یہاں علی ہے تو علی پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، آپ نے علی نہیں پڑھنا، علی پڑھنا ہے، علینا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر مد ہوگی۔ وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر مد ہوگی اور پیش کو معروف ادا کرنا ہے۔ بما ساتھ اس کے، یہاں الف مد ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنی ہے، یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے۔ وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، تو یہاں الف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہ مد متصل ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہے۔ الٹا پیش کو جو ہے نا آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے، الٹا پیش واو مدہ کا قائم مقام ہے، تو یہاں بھی ایک الف کی مقدار کے برابر مد ہوگی الٹا پیش میں۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، واو کی ادائیگی میں ناتمام ہونٹ گول کرنے ہیں، پیش کو معروف ادا کرنا ہے اور حا کی آواز گلے کے درمیان سے، یعنی حا کو ہا سے چینج نہیں کرنا، حق کو نہیں پڑھنا، حا پڑھنی ہے، حق۔ قاف کو آپ نے موٹا کرنا ہے، قاف موٹے حروف میں سے ہے، اور شد کو آپ نے خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی نرم آواز کے ساتھ، یعنی حق کو نہیں پڑھنا، حق حق۔ مصدقا لما تصدیق کرنے والی، لما اس کی معاہم جو ان کے پاس ہے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے اور اس طرح قاف بھی موٹے حروف میں سے، ان کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، جو حروف مستعلیہ میں سے جو ہمیشہ موٹے پڑ جاتے ہیں۔ دال کے اوپر شد ہے تو شد کو آپ نے خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، مصدقا لما۔ اور قاف کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر ادغام ہوگا، مصدقا لما۔ الف سے پہلے زبر الف مد ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر مد ہوگی یہاں، اور مصدقا لما نہیں پڑھنا، قاف کو اپنے موٹا ادا کرنا ہے، مصدقا لما معہم۔ عین کی ادائیگی جو ہے نا یہاں آپ نے خیال کرنا ہے کہ عین کا مخرج جو ہے گلے کا درمیان ہے، معہم نہیں پڑھنا، عین کو حمزہ سے چینج نہیں کرنا، پڑھیں گے تو عین حمزہ سے تبدیل ہو جائے گا، تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے، عین کی ادائیگی آپ نے درست کرنی ہے، معہم۔ اور ہا کی آواز جو ہے نا گلے کے آخر سے ہے، پیش کو معروف ادا کرنا ہے، میم ساکن میں اظہار ہوگا، معہم جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے، اچھا یہ یہاں جو ہے نا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کل نہیں پڑھنا، کل کا معنی اور ہو جائے گا، قل کا معنی کیا ہے کہ کہہ دیجئے، اور کل کا معنی ہے کھا، تو معنی میں کتنا فرق آ رہا ہے، اس لیے آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کی آواز نہ نکلے، یعنی قاف کو آپ موٹا پڑھیں گے تو معنی اور ہے، اور اگر آپ موٹا نہیں کرتے کاف باریک والا پڑھ رہے ہیں تو معنی اور ہے، کیونکہ قاف الگ حرف ہے، کاف الگ ہے۔ قل موٹا پڑھنا ہے اس کو، قل کہہ دیجئے، فلیما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ کے انبیاء، تقتلون قاف موٹے حروف میں سے
قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس میں آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ تق یعنی آواز ٹکرا کر واپس ہو جائے، یہ قلقلہ ہے۔ تقتلون یعنی تق نہیں پڑھنا، تقتلون بہت ساکن سے پہلے پیش ہے، وہ مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر مد ہوگی، پیش کو معروف ادا کرنا ہے۔ انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء، یہاں جو ہے مد متصل ہے، ایک الف کے 3 سے 4 الف کے برابر جو ہے نا مد ہوگی۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کا نام موٹا ادا کرنا ہے، ہاں کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف ادا کرنا ہے۔ من قبل اس سے پہلے، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے قاف ہے، تو آپ نے یہاں غنہ اخفا کے ساتھ کرنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، با میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ قبل یعنی قبل نہیں پڑھنا، قبل پیش کو معروف ادا کرنا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، نون ساکن میں جو ہے نا آپ نے اخفا کے ساتھ غنہ کرنا ہے، دونوں جگہ جو ہے یا نون ساکن ہے تو نون ساکن میں اخفا کے ساتھ غنہ ہوگا، پیش کو معروف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے تو یہاں ادغام ہو گیا اور غنہ بھی ہوگا میم مشدد میں، اور پیش کو معروف ادا کرنا ہے، اور حمزہ جو ہے ساکن ہے، اس میں جھٹکے کی آواز ہوگی، مو پڑھنا ہے، منہ نہیں پڑھنا۔ ان کنتم مؤمنین، اور یہاں یا مدہ ہے اور وقف کریں گے تو نون ساکن جو ہے نون ساکن ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، سورہ بقرہ آیت نمبر 91، ترجمہ اور تجوید کے متعلق جو ہے نا آپ نے بات سنی، تو بس ان کی ادائیگی میں جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے، موٹے حروف جہاں جہاں ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے ان کو موٹا ادا کرنا ہے تاکہ حرف جو ہے اپنے مخرج سے ادا ہو اور کوئی بھی حرف جو ہے نا دوسرے حرف سے تبدیل نہ ہو جائے۔ تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ والسلام۔